ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے ہماری عدم موجودگی میں اور ہمیں باہر نکال کے ہمارے کسی ایجنٹ کی عدم موجودگی میں جو رزلٹ مرتب کیا، فارم 47 پیش کیا، وہ اللیگل تھا، ان لافل تھا۔ جو ٹی ایل پی کے تھے ان کے پاس بھی یہی سیم رزلٹ ہے اور ان کی پٹیشن بھی آ گئی ہے کہ جی علی بخاری ونر ہے، ہمارے پاس بھی یہ رزلٹ ہے۔ اب آر او جواب دے گا کہ وہ کون سے اس کے پاس تھا فارم 45 میرے مد مقابل طارق فضل چودھری صاحب وہ 51,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اینڈ تھمب امپریسڈ تھے، جس کے اوپر انگوٹھے بھی لگے ہوئے تھے اور انگوٹھے ثبت ہوئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی ہوئے تھے۔ پوزیشن یہ ہے کہ میں تمام 100% جو رزلٹ آ چکا ہے اس میں 1,04,577 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ آگے ہوں، جب NA47 اور NA48 کو پہلی کامیابی مبارک ہو، کیونکہ جو فراڈ، فورجری اور بدنیتی نیچے ریٹرننگ آفیسر صاحبان کر رہے تھے ان کو آج ابھی اور اسی وقت جو 12 بجے NA47 کی فائنل کنسولیڈیشن کا حکم دیا گیا تھا، نوٹس دیا گیا تھا ہمیں، وہ روک دیا۔ اسی طرح 1 بجے NA48 کا علی بخاری صاحب جس میں ہمارے ونر کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بھی جو فائنل کنسولیڈیشن ہو رہی تھی اس کا پروسیس روک دیا، اور فردر انہوں نے کہا آپ کی پٹیشنز کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے۔ اس وقت کی جو پوزیشن یہ ہے کہ میں تمام 100% جو رزلٹ آ چکا ہے اس میں 1,04,577 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ آگے ہوں، جبکہ میرے مد مقابل طارق فضل چودھری صاحب وہ 51,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لہذا کنسولیڈیشن according to form 45 duly signed and thumb impression ہونے کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ ریکارڈ دے دیا اور ہم سب کو 45 فارم دے دیا، جس کے مطابق آج میں بھی جیت چکا ہوں، بخاری صاحب بھی جیت چکے ہیں، لیکن ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے ہماری عدم موجودگی میں اور ہمیں باہر نکال کے ہمارے کسی ایجنٹ کی عدم موجودگی میں جو رزلٹ مرتب کیا، فارم 47 پیش کیا، وہ اللیگل تھا، ان لافل تھا، فراڈ پہ مبنی تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا، اس کی کانسٹیٹیوشن میں بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں، آئین میں بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق بھی اللیگل ان لافل ہے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا، الحمدللہ آج اس پروسیس کو فار دی ٹائم بینگ روک دیا ہے اگلے آرڈر تک۔ اب یہ جو بھی آرڈر آتا ہے ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں گے۔ جی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی آج الحمدللہ جی جو الیکشن ہم 8 تاریخ کو کمپریہنسو وکٹری ہم نے کی تھی، آج جو اس کے اوپر شبخون مارا گیا اور میں کہوں گا ڈکیتی ماری گئی، آج اس بے نقاب ہوئی، آج وہ بے نقاب ہوئی اور اس کا پردے چاک ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے آج ہم نے جو پٹیشن اپنی کی تھی سی پی کے اندر، اس کے اندر ہم نے اپنے 261 ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز تھے، میں نے ہارڈ کاپی پیپر بکس بھی، یہ میں آپ کو بھی کاپی دوں گا، اس کے ساتھ ہم نے سافٹ کاپی بھی پرووائڈ کی، جو کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس اور ریٹرننگ آفیسرز کے سائنڈ اینڈ تھمب امپریسڈ تھے، جس کے اوپر انگوٹھے بھی لگے ہوئے تھے اور انگوٹھے ثبت ہوئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی ہوئے ہوئے تھے، اور اس کے مطابق جو یہ ہمارا رزلٹ ہے یہ 261 پولنگ اسٹیشنز کا 74,857 ووٹس میری ہیں، اور جو سیکنڈ نمبر پہ تھے خرم صاحب اور تقریباً 50,000 کے مارجن سے 30,572 ووٹ ان کی تھی۔ جو تھرڈ نمبر پہ تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، 16,935 ووٹ ان کی تھی۔ جو ٹی ایل پی کے اظہر صاحب تھے 13,495 ووٹس ان کی تھی۔ اور میری پٹیشن میں خاص بات یہ ہوئی کہ جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ان کی ٹویٹ آ چکی ہے، ان کے پاس بھی یہی رزلٹ ہے، اور اظہر صاحب جو ہیں، جو اظہر صاحب ہیں جو ٹی ایل پی کے تھے، ان کے پاس بھی یہی سیم رزلٹ ہے اور ان کی پٹیشن بھی آ گئی ہے کہ جی علی بخاری ونر ہے، ہمارے پاس بھی یہ رزلٹ ہے۔ اب آر او جواب دے گا کہ وہ کون سے اس کے پاس تھا فارم 45 تھے، وہ کیسے اس کے اوپر کس طرح اس نے کیے، ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا،
جو کہ ہماری لیگل ریکوائرمنٹ تھی. میڈیا کو اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا اور اندر کیسے انہوں نے یہ کر دیا؟ ہی از آنسریبل ناؤ ٹو دس نیشن. وہ NA-48 کے سارے لوگوں کو جو ہے جواب دیں وہ بتائیں گے. اور یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انہوں نے 1 بجے کنسولیڈیشن کرنی تھی اس سے ان کو روک دیا ہے. اور ہمارے یہ پیپر بکس بھی ان کے پاس آ گئی, ہمارے USB بھی ان کے پاس آ گئی. سارا رزلٹ جو عوام کا ووٹروں کا تھا, جو انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی RO صاحب نے, وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ایک بات میں ایڈ کروں گا, میرے کیس میں 9 تاریخ کو جو کنسالیڈیشن پروویژنل کنسالیڈیشن فارم 47 لگایا باہر, وہ فراڈ اس طرح تھا اس کو خود چینج کر دیا. کل ویب سائٹ پہ اور وہی رزلٹ جو ہمیں دیا گیا ان کو دیا گیا. تو RO سے پوچھتا ہوں, وہ اسپیس سے, خلا سے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خواب میں کوئی چیز آئی ہے, وہ کہاں سے یہ رزلٹ لے کر آئے اس کا ہمیں نہیں پتا چلا. جی ضرور ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا, شیخ عبد البروق صاحب نے کہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہم مارچ کریں گے اگر ہماری یہ ٹھیک نہ کیا گیا. پہلے قانونی جنگ لڑیں گے پھر بعد میں سارے کو دیکھیں. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک ایک بندے کی ایک ایک بات نہ کریں, صرف وہ بات کریں. سن لیں نا, ہم نے کوئی یونائٹڈ نیشنز کی عدالت میں نہیں جانا, پاکستان کی عدالت میں جانا ہے, پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. اگر کوئی گریونس ہوگا کھل کے بات کریں گے. احتجاج